الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 318۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی و شفقت، ایثار و تحمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی و شفقت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش اخلاق تھے۔ ایک روز مجھے کسی ضرورت کے لیے بھیجا۔ میں نے کہا خدا کی قسم نہیں جاؤں گا، اور میرے دل میں تھا کہ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اس کے لیے ضرور جاؤں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بچے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہی رہا کرتے تھے۔ پھر میں نکلا اور میرا گزر کچھ بچوں پر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے۔ میں وہاں رکا ہوا تھا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک میرے سر کے بال پیچھے سے پکڑے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنستا ہوا پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس، تم وہاں گئے تھے جہاں میں نے تم کو بھیجا تھا؟ میں نے کہا جاؤں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اس وقت سے کی ہے جب میں 8 برس کا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت 10 برس تک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مجھے کسی بات پر ملامت نہیں کیا۔ اگر اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے ملامت کیا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اگر تقدیر میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ہو کر رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایثار و تحمل۔ ایک روایت میں ہے کہ زید بن شعنہ پہلے یہودی تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نبوت کی نشانیوں میں سے کوئی ایسی نہیں رہی جس کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ دیکھ لیا ہو، سوائے 2 علامات کے جس کے تجربے کی ابھی تک نوبت نہیں آئی تھی۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے پر غالب ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی جتنا بھی جہالت کا برتاؤ کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحمل اسی قدر زیادہ ہوگا۔ میں ان دونوں کے امتحان کا موقع تلاش کرتا رہا اور آمد و رفت بڑھاتا رہا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک بدوی شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم مسلمان ہو چکی ہے اور میں نے ان سے مسلمان ہو جانے کے بعد رزق کی فراوانی کا وعدہ کیا تھا، جبکہ ابھی قحط کی حالت ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ اسلام سے نہ پھر جائیں، اگر ان کی کچھ اعانت کر دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تو کچھ موجود نہیں۔ زید جو اس وقت تک یہودی تھے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ فلاں شخص کے باغ کی اتنی کھجوریں
وقت معین پر مجھے دے دیں تو میں پیشگی قیمت ادا کر دیتا ہوں اور وقت معین پر کھجور لے لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ اگر باغ کی تعیین نہ کرو تو میں معاملہ کر سکتا ہوں۔ میں نے اسے قبول کر لیا اور اس کے بدلے کھجوروں کی قیمت 80 مثقال سونا دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا اس بدوی کے حوالے کر دیا اور اس سے کہا کہ انصاف کی رعایت رکھنا اور اس سے ان کی ضرورت پوری کرنا۔ زید کہتے ہیں جب کھجوروں کی ادائیگی میں 2-3 دن باقی رہ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، کسی جنازے کی نماز سے فارغ ہو کر ایک دیوار کے قریب تشریف فرما تھے۔ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے اور پلو کو پکڑ کر نہایت ترش روئی سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرا قرض ادا نہیں کرتے۔ خدا کی قسم میں تم سب اولاد عبد المطلب کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ بڑے نادہندہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ سے مجھے گھورا اور کہا، اے خدا کے دشمن، یہ کیا بک رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سکون سے مجھے دیکھ رہے تھے اور تبسم کے لہجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں اور یہ ایک اور چیز کے زیادہ محتاج تھے، وہ یہ کہ مجھے حق ادا کرنے میں خوبی برتنے کو کہتے اور اس کو مطالبہ کرنے میں بہتر طریقے کی نصیحت کرتے۔ جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کا حق ادا کر دو، اور جو تم نے اسے ڈانٹا ہے اس کے بدلے میں اس کو 20 سا تقریباً 2 من کھجوریں زیادہ دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے لے گئے اور پورا مطالبہ اور 20 سا کھجوریں زیادہ دیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ 20 سا کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ زید نے کہا، عمر تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں زید بن شعنہ ہوں۔ انہوں نے کہا، جو یہود کا بڑا علامہ ہے؟ میں نے کہا ہاں ہاں وہی ہوں۔ انہوں نے کہا، اتنا بڑا آدمی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم نے یہ کیسا سلوک کیا؟ میں نے کہا، علامات نبوت میں سے 2 علامتیں ایسی رہ گئی تھیں جن کے تجربے کا مجھے موقع نہیں ملا تھا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے پر غالب ہوگا، اور دوسری یہ کہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ ان کے حلم کو بڑھائے گا۔ اب ان دونوں کا بھی امتحان کر لیا اور اب میں آپ کو اپنے اسلام کا گواہ بناتا ہوں، اور میرا آدھا مال امت محمدیہ پر صدقہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ اس کے بعد بہت سے غزوات میں شریک ہوئے اور غزوہ تبوک میں شہید ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک میں سخت کناروں والی نجرانی چادر تھی۔ ایک اعرابی آیا اور اس چادر کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھینچنے لگا اور چادر کو سختی سے لپیٹنے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن اس سخت چادر کی وجہ سے چھیل گئی تھی۔ اس کے بعد اس اعرابی نے کہا، اے محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور مجھے اس کو دینے کا حکم دیا۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا، لوگ ہڈیاں اور مردار کھانے پر مجبور ہوئے۔ ابو سفیان جو ان دنوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم لوگوں کو صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہو، تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، اپنے خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اگرچہ قریش کی ایذا رسانیاں اور شرارتیں حد سے تجاوز کر چکی تھیں، لیکن ابو سفیان کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً دعا کے لیے دست مبارک اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر بارش نازل فرمائی کہ جل تھل ہو گیا اور قحط دور ہو گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔